السلام علیکم۔ اسم نکرہ کی اقسام میں آج ہم مصدر پڑھیں گے اور مصدر کی اقسام پڑھیں گے۔ مصدر کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، معنی صادر ہونے کی جگہ۔ صحیح ہے جی۔ مصدر یہ خود تو کسی سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اور اس کی دوسری تعریف ہے، مصدر وہ ہے جو کام کے معنی تو دیتا ہے مگر لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے جی۔ مصدر میں فعل کا مفہوم موجود ہوتا ہے مگر زمانہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے جی۔ اور اس کے آخر میں نہ آتا ہے، مثلا لکھنا، پڑھنا، جاننا وغیرہ۔ صحیح ہے جی۔ اب یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ آتا ہو وہ مصدر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہوں نانا۔ نانا کیا ہے؟ نانا تو اسم ہے، یہ تو مصدر نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کام کے معنی دے۔ تو یہاں پر نانا تو کام کے معنی نہیں دے رہا۔ صحیح ہے جی۔ اور نہ اس میں زمانہ ہے۔ اصل میں نانا کام کی معنی نہیں دے رہا، تو نانا مصدر نہیں ہے۔ ہر وہ لفظ مصدر ہوگا جو کام کے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ صحیح ہے جی۔ یہاں پر آپ یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہے مصدر کی اقسام۔ صحیح ہے جی۔ مصدر کی مختلف اقسام ہے۔ ایک ہے معنی کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے۔ صحیح ہے جی۔ معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، معنی کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لازم اور متعدی۔ لازم مصدر کیا ہے؟ لازم مصدر جس سے ایسا فعل حاصل ہو جو صرف فاعل کی ذات سے وابستہ ہو، جیسے آنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ اور ایک ہے متعدی مصدر۔ متعدی مصدر کیا ہے؟ جس سے ایسا فعل حاصل ہو جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے، جیسے پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مصدر کی اقسام ہے معنی کے لحاظ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مصدر کی تعریف اور اس کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ والسلام۔